لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مسر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے حج اسپیشل ٹرانسمیشن فضائل حج پروگرام میں۔ ناظرین، آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ عنوان ہے مدینہ منورہ میں حاضری کے آداب۔ کل ہم نے بات کی تھی مکہ مکرمہ میں حاضری کے آداب۔ انشاءاللہ آج کے عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ضیائیں بکھیرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان محترم موجود ہیں۔ محترم حافظ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد۔ محترم آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلا و سہلا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ نعت خواں مہمان محترم جناب اسد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم اپنی دل کے گہرائیوں سے اسد صاحب کا استقبال کرتے ہیں پروگرام میں، مرحبا، اہلا و سہلا۔ آج کا جو عنوان ہے انشاءاللہ اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ ناظرین سے درخواست ہے جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود پاک بھیجتے ہوئے یہ پروگرام دیکھیں تاکہ یہ پروگرام دیکھنا بھی آپ کا عبادت میں شمار ہو۔ اور ہم درخواست کرتے ہیں اپنے مہمان محترم سے آج کا جو عنوان ہے اس سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ نساء کی 64ویں آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، اور اگر لوگ جب اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیں اور ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں تو یہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربانی کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل ایمان عقیدت و محبت کے ساتھ دیار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حاضری کو اپنی عین سعادت سمجھتے ہیں۔ اس دربار عالیجہ میں حاضری کے آداب سے متعلق اتنی بات ہی ہمارے حق میں کافی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے ذریعے سے دربار حبیب کریم علیہ السلام میں حاضری کے آداب سکھلائے ہیں۔ چنانچہ سورہ حجرات کی دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور چلا کر باتیں نہ کرو، معروضے بھی کرو تو حسن ادب کا پیکر بن کر کرو، باہم ایک دوسرے کے سامنے جس طرح اونچی آواز سے بولا کرتے ہو، حضور علیہ السلام کے حضور ایسی اونچی آواز سے معروضات بھی نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا، شعور بھی تمہارا کام نہیں کرے گا کہ عمل اکارت ہو جائیں گے۔ صرف اونچی آواز سے بولنا اس قدر بے ادبی قرار پایا کہ ساری پونجی اس کی وجہ سے اکارت ہو رہی ہے، تو اب اندازہ کریں کہ ادب کا کیا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے کتنی پیاری بات کہی گئی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سرکا ہے موقع او جانے والے۔ یقیناً وہ دربار ہے کہ جہاں انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بھی اللہ پاک نے آداب مقرر کیے اور ملائکہ بھی حسن ادب کے ساتھ حاضر ہوا کرتے۔ مشکات المصابیح کی پہلی حدیث جو صحیح مسلم شریف اور بخاری کے حوالے سے اس میں درج ہے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی آئے تو بڑے حسن ادب کے ساتھ حاضر ہوئے۔ مسند امام اعظم میں حدیث پاک ہے کہ انہوں نے سلام عرض کر کے کہا، یا رسول اللہ کہ میں قریب حاضر ہو سکتا ہوں؟ تب آپ نے فرمایا ادنو، قریب آؤ، تو پھر قریب بڑھے۔
تو یہ آپ سوچنے کی بات ہے کہ سید الملائکہ کے لیے اللہ پاک کا ایسا حکم ہے تو پھر عام انسانوں کے لیے ادب کا کیا معاملہ ہوگا. اسی لیے مدینہ منورہ کے لیے جب رخت سفر ہم باندھیں تو دربار رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کو دل میں بسائیں اور عظمت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف رکھیں, پورا دل کو حاضر رکھیں. اللہ پاک وہاں کی برکتوں سے آپ کو ہم سبوں کو سرفراز فرمائے. جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں بھی حسن ادب نصیب کرے, اور جو نہیں جا رہے ہیں, نہیں جا سکے ہیں, مولا اپنے کرم سے انہیں بھی حاضر ہونا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین آئیے چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں, پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحبہ کون کہاں سے؟ پونا سے بات کریں جی. جی محترمہ بتائیے کیا سوال کیجیے گا؟ میرا سوال یہ ہے, سب سے پہلے تو مفتی صاحب وغیرہ کو سب کو سلام, اور حج پہ جانے والوں کے لیے بہت بہت مبارکباد. اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. جی آمین. میرا سوال یہ ہے جی, ختیم میں نماز پڑھنے کی اہمیت اور حج اسود کو بوسہ لینے کی اہمیت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حج پر جاتے ہیں تو ہم دوسروں کے نام کے طواف کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کے 7 طواف, تو یہ کر سکتے ہیں مرحوموں کے نام سے کر سکتے ہیں یا زندہ لوگوں کے نام سے بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا مولانا صاحب سے کہیں, روشنی ڈالیں. جی انشاءاللہ بتاتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے بھی درخواست ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پونے سے جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو, غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پچھلے سوالات جو کل کچھ سوالات رہ گئے تھے انشاءاللہ ان کے ہم جواب دیں گے ضرور, جس میں ایک سوال تو مدینہ منورہ میں روزہ اطہر کے حاضری کے آداب سے متعلق ہی تھا. انشاءاللہ اس کا بھی جواب جانتے ہیں, لیکن پروگرام کی مناسبت سے ایک نعت کی درخواست کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا, موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دیں. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دیں. خواہش ساتھ بہت ساتھ دیا ہے میرا, خواہش ساتھ بہت ساتھ دیا ہے میرا.
जिधर मेरे मुहम्मद है उधर जाने दे। अब जिधर मेरे मुहम्मद है उधर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मेरा नाम जमालुद्दीन सैफी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से जमालुद्दीन साहब जी, बताएं जमालुद्दीन साहब। जब मैं जानना चाहता हूँ, जब हम रोज़ा अरदस पे जाते हैं तो हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, तो वहाँ पर लोग मना कर देते हैं इस चीज़ के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? रोज़े पर दुआ मांगने से मना करते हैं? हाँ हाँ, हाथ उठा के दुआ मांगने से मना करते हैं। हाथ उठाना, ठीक है। मेरा एक सवाल और था, मीना में जब शैतान को चिंगरियां मारते हैं जी, तो पहले दिन एक ही शैतान को चिंगरियां मारते हैं या तीनों को मारते हैं? ठीक है, बताते हैं। कंकरी मारने से मुताल्लिक वाज़ेह कर देते हैं, जो भी आपका डाउट है क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें दिल्ली से ज्वाइन किया। मौलाना सवाल का जवाब था फरमाए। कल भाई साहब ने भोपाल से सवाल किया था, आदिल साहब ने, मदीने में रोज़े अतहर पर हाज़री के आदाब। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम के रोज़ा अतहर पर जब हाज़री के लिए पेश हों तो पूरे अदब व एहतराम को मलहूज़ रखें, और जब आप मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होंगे तो सबसे पहले तहियतुल मस्जिद 2 रकात नमाज़ पढ़ लेंगे, जबकि मकरू वक्त न हो। और अगर मकरू वक्त हो तो फिर वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हाज़री की सादत से मुशर्रफ़ किया है, जब यहाँ बुलाया है तो आदाब बजा लाने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा, दुआ करेंगे। फिर उसके बाद बाबुस्सलाम से सलातो सलाम पेश करने के लिए दरबार हबीब पाक अलैहिस्सलाम में हाज़िर होंगे, और नज़रें नीची होगी अदब के साथ। जो क़तार में लोग जा रहे हैं, जो लाइन में आप चलते रहेंगे, बिल्कुल पहली जाली मुबारक जो आएगी उसमें नहीं, दरमियानी जाली मुबारक के अंदर 3 हलक़े बने हुए हैं। पहला हलक़ा जो है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुवाजहा शरीफ है। उसके बिल्कुल मुकाबिल में आप जब ठहरेंगे तो आपका चेहरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर के सामने होगा। सर को झुकाकर, नज़रों को नीची रखकर आप अदब के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में सलातो सलाम अर्ज़ करेंगे। अब वहाँ पर रश की वजह से तवील वक्फ़ा आपको ठहरने का मिले, ये कभी होता है कभी नहीं होता है। उसकी वजह से दिल में कोई तंगी ना लाएं। जिस कदर भी वहाँ ठहरना आपको मुयस्सर आए, आप समझे ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। बस औक़ात ठहरने की ख्वाहिश होती है, लेकिन लोग ज़ायद मक़दार में आते रहते हैं, वहाँ मुंतज़िमीन आपको आगे बढ़ाते रहते हैं, तो बाज़ लोग उलझ जाते हैं। ये कितनी गैर मुनासिब हरकत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर के सामने ठहर कर आप जो है उलझ रहे हैं। तो इसका ख्याल करें, हुस्न अदब को मलहूज़ रखें। आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो तमन्ना है, वो अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम पर आया है। आप अपने जज्बे मोहब्बत के साथ जितना भी ठहरने का मौका मिले ठहर कर सलातो सलाम अर्ज़ करें, और फिर जिन्होंने भी आपसे सलातो सलाम अर्ज़ करने के लिए कहा है उनके नाम याद हों तो उनका नाम लेकर सलाम पेश करें, और अगर नाम याद भी ना हो तो एक इज्तिमाई तौर पर इस तरह से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन जिन उम्मतियों ने आपकी खिदमत में सलातो सलाम अर्ज़ किया, उनके सलातो सलाम को कबूल फरमाएँ, उनका सलाम अर्ज़ करता हूँ कहकर पेश करें। कभी इतना भी मौका नहीं मिलता है, मुख्तसर सलातो सलाम पेश करने का मौका मिलता है, तो आप उतना ही पेश करके आगे बढ़ें। जब एक हाथ आप आगे बढ़ेंगे तो जो हल्का होगा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे अनवर के सामने का हल्का है। वहाँ जब ठहरेंगे तो आप
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے انور کے سامنے ہوں گے، ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کی خدمت اقدس میں بھی سلام عرض کریں، اور جنہوں نے بھی سلام پیش کیا ان کا بھی سلام پیش کریں. پھر ایک ہاتھ اور آگے بڑھیں گے آپ تو جو حلقہ آتا ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ شریف ہے، وہاں ان کی طرف رخ کر کے ٹھہر کر سلام عرض کریں مختصراً. پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ دونوں حلقوں کے بیچ میں آ کر دونوں صحابہ کرام کی خدمت میں، خلفاء کی خدمت میں اجتماعی سلام پیش کریں. پھر حضور علیہ السلام کے معاذ شریف میں جہاں سے آپ سلام اولاً پیش کیے تھے وہاں حاضر ہو کر پھر سلام پیش کر کے آپ دعا کریں جس قدر آپ کو دعا کرنے کا موقع مل رہا ہو، اور اگر نہیں مل رہا ہو تو آپ مختصراً سلام عرض کر کے گزر جائیں. پھر مسجد نبوی شریف کے جس حصے میں بھی آپ ہوں گے وہاں سے صلاۃ و سلام بھی آپ پیش کر سکتے ہیں اور دعائیں بھی آپ جی بھر کے کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوتا. حرم شریف میں بڑی وسعت اور گنجائش ہے، اور یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ہماری ایک خواہش ہوتی ہے لیکن وہاں انتظامی مصلحتوں کی وجہ سے وہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، تو دلوں کے اندر اپنے کوئی یہ کمی کا احساس نہ کریں کہ یہاں آئے یہ حسرت ہماری رہ گئی، یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. اللہ کو یہ پسند نہیں آتا. حضور علیہ السلام کے دربار میں آنے کے بعد محرومی کا کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے 2 مثالیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کوئی خواہش بندے کی باقی نہ رہنا، اس لیے انتظام ایسا کیا کہ اپنے خانہ کعبہ میں حجر اسود ایک جنت کا پتھر رکھا. کسی کے دل میں خیال آ سکتا بھائی مدینہ منورہ میں جنت کا پتھر تو نہیں ہے. اللہ نے کیا کیا، جنت کا ایک پورا پہاڑ مدینہ منورہ میں رکھ دیا. وہ احد شریف کا جو پہاڑ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبل من جبال الجنہ، جنت کے پہاڑوں میں سے ایک عظیم پہاڑ ہے. اپنے پاس ایک پتھر رکھا، وہ بے نیاز مالک ہے، جتنا جہاں چاہے رکھے. حبیب کے دربار میں، حبیب کے شہر میں ایک مکمل جنت کا پہاڑ رکھا. اور حضور علیہ السلام کے حجر مبارکہ اور منبر شریف کے درمیان کے حصے کو آپ کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجر مبارکہ اور منبر شریف کے بیچ کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے گلشنوں میں سے ایک گلشن ہے. جنت کا باغ رکھ دیا، جنت کا پہاڑ رکھ دیا. مکہ مکرمہ میں عمرہ کرتے تھے، یہاں صرف سلام پیش کرنا، نماز پڑھنا ہے، عمرہ یا نہیں کر سک رہے ہیں کہ یہ احساس نہیں رہنا. اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا میرے حبیب یہ خوشخبری دے دو. وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. سنن ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ نہیں ہو سکا کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز کو اللہ پاک نے رکھ دیا. حد تو یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے مسجد نبوی نماز پڑھنے کے ارادے سے آتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب عطا ہوتا ہے. اب آپ بولیے گا کہ کتنے حج آپ کر رہے ہیں، کتنے عمرے آپ کر رہے ہیں، کتنی بار آپ جنت کے پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، کتنی بار جنت کے باغ میں آپ رہ رہے ہیں. یہ خوش نصیبی پر اللہ پاک کے دربار میں شکر ادا کیجیے گا اور انتہائی محبت کے جذبات کے ساتھ آپ وہاں صلاۃ و سلام پیش کیجیے. کمی کا کبھی احساس نہیں ہونا چاہیے، انتظامی امور کا کبھی شکوہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اچھے آداب ہے. اور ایک بات ادب کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کو دور سے پکارتے ہیں، ایسا نہیں پکارنا چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 2 اشخاص کو آپس میں اونچی آواز سے بات کرتے دیکھا تھا. تو ایک صحابی کو آپ نے کنکری پھینک کر متوجہ کیا. وہ جب دیکھے تو کہا ادھر آ جاؤ، اشارے سے بلایا. قریب آئے تو فرمایا دونوں کو بلا کر لاؤ. ان کو جب آپ طلب کیے تو فرمانے لگے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ جواب دیا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو آپ فرمایا تم کو خیال نہیں ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد میں تم اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو، خیال نہیں کرتے؟ لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، تم اگر مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو کوڑے مار کر سزا دیتا تھا. خیال کرنا آئندہ، کیونکہ تم طائف کے رہنے والے ہیں، تم کو نہیں معلوم تھا، سمجھا دے رہا ہوں. فرمایا دور سے بھی کوئی نظر آئے تو اونچی آواز سے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ آپ قریب جا کر بات کریں. نہیں تو حرج نہیں، کیا ہے دنیا میں آپ کسی سے ملنے نہیں گئے، آپ اپنے مقصد کے لیے گئے، اپنے مقصد میں مصروف اور مشغول رہیے گا. اور چپلیں رکھتے وقت بھی لوگ زور سے پٹک دیتے ہیں، نہیں، آہستگی کے ساتھ رکھنا چاہیے. سب حسن ادب میں آتا ہے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. ایک سوال جو کل والے سوال کا کنٹینیوشن ہے صاحب، طلحہ صاحب نے مشیر آباد حیدرآباد سے سوال کیا. مختصر اور جامع سوال 2 ٹوک انداز میں کر دیں. وہ سمجھ نہیں پائے تفصیل طویل جو بات تھی کہ نماز اس امام کے پیچھے پڑھے یا نہ پڑھے. مختصر اور مفید جواب. دیکھیے جب تک کہ کسی امام کے بارے میں قاعدہ یاد رکھ لیجیے آپ کہ جب تک کسی امام کے بارے میں کفر اس کا کسی کے اوپر واضح نہ ہو جائے اس کے پیچھے نماز باطل ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. اب جن اماموں کے سلسلے میں بات آ رہی کسی کے دل کو شیر کر کے تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. جو سن رہے ہیں اس کے اعتبار سے احکام مرتب ہوتے ہیں. بظاہر ان سے کوئی کفر کلمہ سنا نہیں ہے تو کیسے کہیں گے کہ نماز باطل ہوتی ہے. اس اعتبار سے نماز ان کی اقتداء میں ادا کر لیں
تو شرعی اعتبار سے نماز ادا ہو جاتی ہے. اور جو لوگ ادا نہیں کرنے کے قائل ہیں ان کی اپنی تحقیق کے وہ ذمہ دار ہیں. اس میں اہل علم کا جو اختلاف ہے وہ آپ جس عالم پر اعتماد کرتے ہیں ان کے فتوے پر چل سکتے ہیں. اس میں آپ کو الجھنے کی ضرورت ہے نہ ذہنی تشویش میں جانے کی ضرورت ہے. جو حق اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح کیا تھا ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے. جی بالکل، میں بالکل نابلد انسان ہوں، میں کیا کروں؟ ایک عام انسان ہے، جب تک کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہے حسن ظن رکھتے ہوئے اس کو ادا کر لینی چاہیے. اور ایسا موقع، ایسی جگہ اس طرح کی چیزیں سوچ کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ لبیک کہیں اور فوری نماز پڑھ لیں. بہت شکریہ مولانا. ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. آپ کے ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ حائل ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام فضائل حج میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا ہمارا عنوان چل رہا ہے مدینہ منورہ میں حاضری کے آداب. اس سے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں. کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، کون کہاں سے؟ جی میں بنگلور سے محمد ظفر اللہ بات کر رہا ہوں. محمد ظفر اللہ صاحب بنگلور سے. جی ظفر اللہ صاحب بتائیں. جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ طواف کے بعد میں جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے سنت ہے، واجب ہے یا نفل ہے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں صاحب. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے جی کہ یہ جو قربانی کے سے قربانی جو صاحب استطاعت پر ہے، اب مثال کے طور پر مجھے مجھ پر قربانی ہے اور میری اولاد ہے جو بالغ ہے، ان پر بھی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. اگر اس کا بتاتے ہیں صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. چلیے لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. بات کرتے ہیں اور اس سے متعلق سوال تو چل ہی رہا تھا. اور حتیم میں نماز پڑھنا اور حجر اسود کا بوسہ دینا، یہ دونوں سے متعلق سوال تھا. بہن صاحبہ نے سوال. حجر اسود کے بوسے کے سلسلے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ کے ارشاد مبارک ہے. جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ حجر اسود کا جو انسان بوسہ دیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہوں کے لیے حجر اسود کا بوسہ کفارہ بن جاتا ہے. اور حبیب پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تو انتہائی روشن اور منور تھا، لیکن سودت ہو بن خطایا بنی آدم. آپ نے فرمایا کہ بنی آدم جب اس کو چومتے اور اس کا بوسہ دیتے ہیں تو ان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، تو ان کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے. آپ نے فرمایا ہے اسی وجہ سے اس کو حجر اسود کہا بھی جاتا ہے، ورنہ پہلے حجر ابیض تھا، یہ اسود نہیں تھا، چاہے روشن منور تھا. تو بہرحال حجر اسود کا بوسہ دینا یہ فضیلت کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے ارشاد کے بموجب گناہوں کے لیے وہ مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اب حتیم کعبہ کیا ہے؟ تو حتیم کعبہ میں نماز پڑھنا دراصل عین کعبۃ اللہ شریف ہی میں نماز پڑھنا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے، درون کعبہ پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یا رسول اللہ میں مسجد حرام، مسجد یعنی کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھوں گی. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حتیم میں نماز پڑھ لو. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حتیم کا جو حصہ کھلا ہوا ہے دراصل وہ کعبۃ اللہ ہی کا اندرونی حصہ ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے جس وقت کعبے کی تعمیر کی تھی اس وقت حلال اور پاک پیسے ان کے پاس اتنے نہیں تھے کہ یہ سارے کے سارے حصے کو شامل تعمیر کر سکیں. تو انہوں نے کیا کیا، جتنا حلال اور پاک پیسہ تھا اتنا ہی استعمال کیا، اتنی تعمیر کی. باقی ادھر آگے بڑھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، ناجائز پیسہ لگانا پڑتا تھا. وہ لوگ یہ سوچ کر کہ اللہ کا گھر ہے ہم ناجائز پیسہ نہیں لگائیں گے، رک گئے، اتنا حصہ رہ گیا. تو بہرحال وہاں ایک وجہ تھی. اب وہ رہنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جس کو اندر جانے کا موقع نہیں مل سک رہا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا ہے. حتیم پاک میں پڑھ لینا، عین کعبے کے اندر نماز پڑھ لینا ہے، یہ اس کا ثواب ظاہر ہے. جو اندر کعبے میں پڑھنے کا ہوگا یہی اس کا بھی ہوگا، فضیلت کے اعتبار سے بھی اونچا درجہ اور اونچا مقام ہوگا. جی بہت شکریہ. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں انور کمال خان ہزاری باغ سے بول رہا ہوں. انور کمال صاحب جی بتائیں، سوال بتائیں صاحب. جی وعلیکم السلام. ہاں وعلیکم السلام. ہاں ہلو جی سوال بتائیے.
میں بتا رہا ہوں یہ خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں جی طواف ودا جی تو اس کے بعد طواف ودا کر لینے کے بعد جی کیا میں حرم شریف میں جا کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں محمد نظام الدین صاحب محبوب نگر سے. جی نظام الدین صاحب بتائیں, سوال بتائیں. یہ روزہ اظہر پر جب جائیں گے صاحب جی وہاں کے آداب کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے تحیۃ المسجد نماز پڑھیں؟ جی بتاتے ہیں آپ کو. اور ایک سوال ہے دوسرا جی کہ میزاب حتیم کے اندر میزاب رحمت ہے جی جہاں سے بارش جب ہوتی ہے حاجی ایک دم دوڑ کے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں جی تو اگر وہ پانی میزاب رحمت کا گر گیا تو دوزخ حرام ہے ہو جاتی ہے. جی جی کیا وہ حاجی جب فوت ہوتے ہیں تو کیا جنت میں جاتے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کون کہاں سے؟ میں بامبے سے بول رہا ہوں. جی بتائیں, سوال بتائیں. سوال یہ ہے کہ ہماری بہن جو ہے حج کو جا رہی ہیں جی تو مدینہ شریف میں نماز امامت کے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے شریف میں یا بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. سوال بہت سارے جمع ہو گئے ہیں صاحب, اگر کہیں مل جل کے جواب بھی آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات یہ ہے. سوال یہ تھا کہ دوسروں کے نام سے طواف کر سکتے ہیں, دوسرے جیسے مرحومین وغیرہ ہیں, اور طواف کی بات یہ آئی تھی, طواف کے بعد کی نماز جو ہے واجب ہے, سنت ہے یا نفل ہے, کیا ہے یہ بتا دیں. طواف آپ نفل طواف جو بھی کریں گے وہ کسی کی طرف سے بھی آپ نیت کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, چاہے وہ دنیا میں ہوں یا انتقال کر چکے ہوں. زندوں کی طرف سے یا مرحومین کی طرف سے آپ کریں تو شرعی اعتبار سے اس میں گنجائش ہے. فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے ان یجعل ثواب عمله لغیرہ حیا او میتا, کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل خیر کا ثواب کسی کے لیے ہدیہ کرے, خواہ وہ زندہ ہو خواہ فوت ہو چکا ہو. زندے کے سلسلے میں دلیل کیا ہے؟ انتقال شدگان کے بارے میں تو اتنا زیادہ آدمی نہیں سوچتا, لیکن ایک زندے کی طرف سے کیسے کریں گے؟ تو حدیث ہے سنن ابو داؤد شریف میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ہے, جس میں آپ نے اپنی طرف سے کرنے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھ کر میری طرف سے اس کو میرے حق میں کر دو اور میری نیت سے پڑھ لو کہہ کر آپ نے ایک تابعی کو وصیت اور نصیحت فرمائی تھی. طویل حدیث شریف ہے. مختصراً یہ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے, زندوں کی طرف سے کرنے کا اس میں واضح ثبوت موجود ہے. اب طواف کی بات کی, جو 2 رکعات ہے یہ دراصل واجب الطواف ہے, واجب ہے. یہ مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات اس کو دوگانے نفل سمجھتے ہیں, لیکن غلط ہے. واجب الطواف کہلاتی ہے یہ 2 رکعت, واجب ہے, ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. طواف وداع کے بعد حرم میں نماز پڑھ سکتے ہیں. طواف وداع کے بعد عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ رخصتی کا طواف کر لیا گیا ہے, لہٰذا اب ہم حرم مسجد حرام میں نہیں جا سکتے, خانہ کعبہ کے پاس نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہے. طواف وداع کے بعد اگر آپ کو مزید موقع اگر ملتا ہے تو آپ برابر جا سکتے ہیں. جو وقت ہے وہ وقت کے حساب سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا طواف وداع پر, کیونکہ وداع کا طواف تھوڑا پہلے کر لینا پڑتا ہے. عین وقت میں نکلتے وقت ہجوم کی وجہ سے نہیں کر سکے تو ایک واجب ترک ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب گاڑی آنے میں تاخیر ہوتی ہے, حجاج صاحبین کہتے ہیں بھئی اب تو ہم طواف وداع کر چکے کیسے جائیں. ایسا نہیں ہے, آرام سے آپ جائیے, سکون سے نماز پڑھیے, جتنا موقع آپ کو مل رہا ہے مزید وہاں گزاریے. اس سے طواف وداع جو ادا ہو چکا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. دیگر یہ سوال تھا, روزہ اطہر پر دعا مانگنے, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا عام طور پر وہاں منع کیا جاتا ہے, اس طرح کی بات. تو دیکھیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق طویل واقعہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ ان کے دور میں خلیفہ منصور بھی مدینہ منورہ میں سرکار کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے تھے. گفتگو ہوئی آپس میں, اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, میں جب حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پیش کرتا ہوں تو اس کے بعد جب دعا کا مرحلہ آتا ہے تو میں کیسے دعا کروں؟ کیا حضور پاک علیہ السلام کی طرف رخ کر کے دعا کر لوں یا کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ تو امام مالک جو امام دار الہجرہ تھے فرمائے لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك
वसीलतुक अबीका आदम यौमल क़ियामह बल इस्तक़बिलहु वस्तशफ़ि बिही फ़युशफ़्फ़िअहु अल्लाह। आपने फरमाया कि आप रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से अपने चेहरे को कैसे फेर सकते हो, जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपका भी और आपके जद्दे करीम आदम अलैहिस्सलाम का भी बरोज़ महशर वसीला हैं। उधर रुख करो और आप दुआ करो, अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुस से और आपकी शफ़ाअत से, आपकी सिफारिश से आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। जब दुआ करने का सबूत है तो ज़ाहिर है कि दुआ के आदाब में हाथ उठाना है। जब दुआ करने का सबूत है तो फिर हाथ उठाकर दुआ करना भी जायज़ है। अगर हाथ उठाने पर किसी तरफ से कोई अगर रुकावट हो तो आप हाथ छोड़कर भी दुआ कर सकते हैं। बहरहाल देखिए, असल में कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें वहाँ के उलमा इख्तिलाफ़ करते हैं। हर आलिम की अपनी तहक़ीक़ है। अब दुनिया में पूरे के पूरे एक ही फ़िक़ही मसले पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं, ऐसा नहीं होता। हर एक की अपनी तहक़ीक़ है, उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। अब उलझने के बजाय आप खुश उसलूबी के साथ अपने मामलात को अंजाम दें, इसकी फ़िक्र करें। अगर हाथ उठाकर दुआ करने से रोक रहे हों तो आपको हाथ उठाकर दुआ करना वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, आप ठहर कर वैसे भी दुआ कर ले सकते हैं। उसका भी अगर मौका आपको नहीं मिल रहा हो तो आप मस्जिद नबवी शरीफ के किसी हिस्से में भी आराम से बैठ कर दुआ करें, कोई रोकने वाला नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर करें कि वहाँ सलाम पेश करने के बाद हुजूर की तरफ पीठ करके आप काबतुल्लाह की तरफ रुख करके इस तरह से दुआ ना करें। ये एक अच्छी बात नहीं, इसको उलमा किराम ने, अइम्मा किराम ने मना किया है। आगे गुजर जाकर आप दुआ कर लें। जी देखिए, सवाल यह है कंकरियाँ मारने से मुताल्लिक़। जी, तो कंकरियाँ पहले दिन की कंकरियाँ कितनी मारी जाए और एक शैतान को मारे या 2 या 3? तो देखिए भाई, पहले दिन की कंकरियाँ जो होती है वो जमरे आक़बा, बड़े शैतान को मारी जाती है। बड़ा शैतान भी ये इस्तिलाह नहीं है, ये हमारे उर्फ़ में है। छोटा मंजरा बड़ा शैतान कहते हैं, वरना जमरे ऊला है, जमरे वुस्ता है, जमरे आक़बा है। तो जो जमरे आक़बा है वो आखिर का जो जमरा है वहाँ पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर एक एक करके 7 कंकरियाँ मारेंगे। 10 तारीख़ को बस एक ही शैतान को 7 कंकरियाँ मारी जाएंगी। 11, 12 और 13 को बित तरतीब छोटा मंजिला बड़ा तीनों को 7-7 कंकरियाँ मारी जाएगी। मैं शुक्रिया नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद आप और हम फिर साथ साथ होंगे। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज में, और आज का उन्वान चल रहा है मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी के आदाब। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। मौजू से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब अता फरमा रहे हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, और साथ में असद खान साहब तशरीफ़ फरमा है। असद खान साहब से दरख्वास्त है कि एक प्यारी सी नात पाक पेश फरमाएँ। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचाने परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपाने, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरी उम्र रवा बस ठहर जा, अब सफर की जरूरत नहीं है, उनके कदमों पे मेरी जबीं है, उनके कदमों पे मेरी जबीं है, और हाथों में रोज़े की जाली, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मैं मदीने से
کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچانی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کالرز لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محرم کون کہاں سے؟ امروہہ سے حبیب الرحمان بات کر رہے ہیں سر. جی حبیب الرحمان صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال سر یہ ہے جیسے ہم احرام کی حالت میں ہیں جی حرم شریف میں ہیں یا مینا میں ہیں مزدلفہ میں ہیں یا عرفات میں ہیں جی. اور ہم دھکا مکی میں کسی کو اگر دھکا دے دیں تو کیا ہم پہ دم لازم ہو جائے گا؟ جانتے بوجھتے یا بے خیالی میں؟ جان کے یا بے خیالی میں جیسے بھی دھکا مکی ہے یا ہم کسی کو پش کر دیں اس طرح سے. ٹھیک ہے بتا دیں. بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کون کہاں سے؟ میں شیخ امیر بول رہا ہوں حیدرآباد سے. شیخ امیر صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جو ایسا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب حاجی لوگ جی حج کرنے کے بعد عمرہ کرتے ہیں جی کیا اپنے زندہ رشتہ داروں کا نام سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں بامبے سے بات کر رہی ہوں. بتائیں سوال بتائیں. جی میری جو شوہر سے میری شادی ہوئی تھی میرے شوہر ہندو تھے. جی ہندو سے وہ مسلمان ہو گئے. جی جی ہم نے پھر عمرہ کیا ہے دونوں نے. جی تو ہمارے شوہر اور میں جو ہے تو ہمارے جو شوہر ابھی ان کے گھر میں جا سکتی ہوں کیا گاؤں میں یعنی ہندو ہے نا سسرال والے عمرہ کے بعد جا سکتی ہوں کیا؟ دونوں نے عمرہ کیا ہے اب ان کے گھر آپ جانا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ سوال بہت ہی تفصیل طلب ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب اگر اس کا جواب عطا فرما دیں تو آپ کے لیے باعث رحمت ہو جائے گی بات انشاءاللہ. پھر بھی بہت شکریہ آپ نے ممبئی سے جوائن کیا. درخواست کرتے ہیں مفتی صاحب سے ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیں. بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ قربانی کہ والد پر ہی ہے کہ اولاد پر بھی ہے؟ قربانی کون کون دینا چاہیے؟ کسی قربانی اصل میں ہے اس پر جو کہ صاحب نصاب ہے. نصاب کے جو بھی مالک ہیں ان پر قربانی واجب ہے. مالدار ہونے کی وجہ سے واجب ہے. اگر والد ہے تو والد پر، اور اگر بڑے ان کے جو نابالغ اولاد ہیں بچے ہیں ان کے پاس بھی مستقل سرمایہ ہے اگر وہ بھی نصاب کی مقدار کے مالک ہیں تو ان پر بھی واجب ہوگی. اگر وہ نہیں ہے تو صرف والد کی پرورش میں ہے اور والد ہی کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف والد صاحب کھلاتے پلاتے ہیں ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر واجب نہیں ہوگی. صاحب نصاب پر واجب ہے. گھر کا ایک فرد ہو تو ایک فرد پر، ہر فرد ہو تو ہر فرد پر. مفتی صاحب یہاں نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب سے مراد کیا ہے؟ ایک خاص مقدار مقرر کی گئی ہے. نصاب 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہو یا 425 گرام اور 755 ملی گرام چاندی ہو یا اس کے بقدر اس کے پاس پیسے وغیرہ ہوں، یا پھر یہ کہ ضرورت سے زائد چیزیں کم سے کم 425 گرام 755 ملی گرام چاندی کے بقدر ہو تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر
قربانی واجب ہوگی ورنہ نہیں ہے. تو یہ نصاب زکوٰۃ سے علیحدہ نصاب علیحدہ ہے. زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کے لیے سونا چاندی یا مال کی شکل میں ہونا ضروری ہے. اس میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہو تو اتنی مقدار کا وہ صاحب نصاب قرار پائے گا. قربانی کے سلسلے میں قربانی اس پر واجب ہوگی. اب صاحب نصاب بھی نہیں ہے لیکن خواہش رکھتا ہے کہ قربانی تو اجر و ثواب کے طور پر نفل قربانی ہوگی, وہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہی ہے, جائز ہے. صاحب دیگر سوال یہ تھا, تحیۃ المسجد نماز جو پڑھی جاتی ہے, وہ کچھ سوال انہوں نے کیا تھا نظام آباد سے بھائی صاحب نے, تو مکے میں جانے کے بعد تحیۃ المسجد, ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھ کر سلام پیش کریں یا کیسا. تو ہاں یقیناً مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھ کر سلام پیش کرنے جائیں. اگر مکروہ وقت ہو تو پھر مکروہ وقت میں چونکہ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں, لہٰذا دعا کر لے کر سلام پیش کرنے جانا ہے. اور عین نماز کے وقت آپ پہنچے ہوئے ہیں تو آپ جا بھی نہیں سکتے, نماز پڑھ کر ہی آپ کو جانا ہوگا, اس کا خیال رکھیے. میزاب رحمت کا پانی جو عام طور پر لوگ نہاتے ہیں, اس سے متعلق دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے جو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ پانی جس کے اوپر گرے گا یا پیے گا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہوگی. یقیناً کعبۃ اللہ کی چھت سے ہو کر آ رہا ہے, برکتوں کا تو باعث ہے, لیکن اس طرح کے جنت اس پر جنت لازم ہے دوزخ حرام ہے, ایسی کوئی بات کسی کتاب میں حدیث شریف کی مذکور نہیں ہے, ہماری نظر سے نہیں گزری ہے, اس کا خیال رکھیے. البتہ وہ پانی کوئی برکت کے طور پہ پیتا ہے, استعمال کرتا ہے تو سعادت کی بات ہوگی, مگر اس کے لیے ہجوم کرنا اور دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ بہت خطرناک بات ہے. حجر اسود کا بوسہ دینا جو کہ مستقل طواف میں ہر شوط میں سنت ہے, اس کو بھی اس وجہ سے کہ کسی دوسرے کو زحمت نہ ہو فرمایا گیا کہ خالی ہاتھ اس کی طرف کر کے چوم لے جائیں. تو اس سے لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو زحمت دینا اسلام میں کس قدر ناجائز ہے, اور اس کے لیے رشک کرنا اور جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے جانی قسم کا یا جسمانی قسم کا, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو وہاں پر بھی بے قاعدگی نہیں ہونا, قاعدے قانون سے ادب و احترام کے ساتھ ہر معاملہ کرنا چاہیے. بھائی صاحب نے سوال کیا تھا اسی تعلق سے, احرام کی حالت میں کسی کو دھکا دانستہ یا نادانستہ, ہاں یقیناً احرام کی حالت میں ہو یا عام حالت میں ہو کسی مسلمان کو کسی شخص کو ایذا دینا جائز نہیں ہے. احرام میں اور زیادہ اس کی ممانعت آتی ہے, لیکن دانستہ یا نادانستہ ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو اس کی وجہ سے دم دینا, بقرے کی قربانی دینا لازم نہیں ہے. ہاں البتہ دانستہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے, توبہ کرنی ہوگی, صدقہ کرنا ہوگا. نادانستہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ معاف کرتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ کریں کہ جس کو دھکا لگ جائے اس سے معذرت خواہی کر لیں. کال لیتے ہیں انشاءاللہ اور سوالات ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں محمد طاہر چبراموں سے بول رہا ہوں. بولیے طاہر صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. ہلو طاہر صاحب سوال بتائیے. اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز بند کرو. ہاں ٹیلی فون پہ گفتگو کیجئے. بتائیے سوال بتائیے. ہاں سوال ہمارا یہ ہے کہ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ میں جو ہے ہلو ہاں بتائیے سوال بتائیے. ہمارا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اور خانہ کعبہ میں معذرت چاہتا ہوں, اس کال کو ڈراپ کیا جائے اور دوسرے سوال کو لیا جائے. دیگر سوال یہ آیا تھا, بھائی صاحب نے سوال کیا تھا, حجاج اکرام عمرہ کرتے ہیں پھر زندہ رشتہ داروں کے لیے بھی وہ کیا عمرہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا, طواف ہو یا نفل عمرہ ہو, آپ کسی کی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہوں تو یہ اضافی عمل ہوگا, آپ کر سکتے ہیں. ثواب آپ کو بھی ملے گا, جس کی طرف سے کر رہے ہیں اللہ پاک اس کو بھی ثواب دے گا. ثواب کے خزانے اللہ کے پاس ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک سوال جو آخری ہے, ایک بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ وہ جو ہے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کسی سے شادی کی, پھر عمرہ وغیرہ کیا, اب وہ گھر جانا چاہتے ہیں, کچھ واضح بات نہیں تھی, تو اس سے متعلق کوئی بات آپ کہنا چاہیں مختصر مفید؟ تو واضح طور پر تو سوال میں بھی سمجھ نہیں سکا, لیکن اگر وہ یہ ہے کہ ان کے شوہر بھی یہ بھی الحمدللہ مشرف باسلام ہوئے ہیں, یا دونوں میں سے کوئی بھی ایک مشرف باسلام ہوئے تھے, ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور پھر وہ عمرہ کر کے آئے, تو سعادت کی بات ہے, اللہ پاک رحمت برکت سے نوازا ہے. اگر وہ ان کے وہ رشتہ دار جو کہ غیر مسلم ہیں, ان کے پاس اگر ملاقات کو جانا چاہتی ہے, یہ پوچھنا چاہتی ہے, تو جا سکتی ہے. ملاقات کرنے میں, اخلاقی برتاؤ کرنے میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم, کہ جن لوگوں سے تم کو کوئی اذیتوں کا اندیشہ نہیں ہے, اللہ پاک منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, سلوک اچھا کرو, انصاف کا معاملہ کرو, یہ اچھی چیز ہے, اللہ پاک کو پسند بھی ہے. ان اللہ يحب المقسطين, بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو, انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب.
ناظرین برابر پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، اجازت لیتا ہے آپ کا میزبان آپ سے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کے کالز کا، بہت شکریہ آپ کی ہمت افزائی کا۔ ہم اپنے دونوں مہمانان محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اور چلتے چلتے ہم درخواست کرتے ہیں اپنے مہمان نعت خواں صاحب سے کہ ایک خوبصورت سی نعت پاک پیش کرتے چلیں۔ آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا